الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ الحمدللہ ہم لوگ قرآن کا سلسلہ وار ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور کوشش کریں گے سمجھنے کہ قرآن کی آیات میں کیا ربط ہے۔ ہم لوگوں نے پچھلی بار جہاں تک کیا تھا ہم لوگ دراصل شروع کریں گے دوبارہ رکوع نمبر 5 سے۔ یہاں سے ہم نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ یہاں سے اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کریکٹرسٹکس بیان کی، پھر انکار کرنے والوں کی کریکٹرسٹکس بیان کی، پھر اس کے بعد ایک کریکٹر میپ بیان کیا کہ جو اس میں فٹ ہوتا ہے وہ منافق ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 3 کیٹیگریز بیان کرنے کے بعد ان تینوں کو مخاطب کر کے کہا، پھر یا الناس کا صیغہ استعمال کیا کہ بھئی دیکھو آپ لوگ جس بھی کیٹیگری میں فٹ ہوتے ہو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، آپ کو رزق دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور جو کرے گا اس کے لیے جنات ہیں، جو نہیں کرے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو پھر چیلنج دیا کہ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے کچھ بہتر کر سکتے ہو، پھر قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ اب یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات کہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا اور انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، اور وہ لوگ جو بیچ والے ہوتے ہیں جو بلا وجہ کی فضول باتیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو بھی یہ فضول باتیں نہ کرو، اللہ تعالیٰ جو بھی قرآن میں بیان کر رہا ہے وہ حق ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے بات آگے چلی اور اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مارے گا، تم لوگ پھر پیدا ہوگے۔ اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا، پھر انسان سے جو ہماری ارواح پیدا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے ایک عہد لیا کہ بھئی میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں، سب نے کہا ہمارے رب ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاح دیا، پھر اس دنیا میں بھیجا، اب ہم اس دنیا میں۔ پھر اس کے بعد بات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر فرشتوں سے ان کی کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا سکھائے، علوم سکھائے، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ فرشتوں کا کام جو ہے وہ اس دنیا سے اوپر والے جو معاملات ہیں، جو آسمانوں کے معاملات ہیں اور جو تہ زمین یعنی جو مرنے کے بعد کے معاملات ہیں، اور جو اس دنیا میں رہنے کے معاملات ہیں اس کا فرشتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انسانوں کے معاملات ہیں، اور وہ علوم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، اور ان علوم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ضمن میں استعمال کرنا ہے، ورنہ وہ علوم انسان کی جان کے لیے وبال بن سکتے ہیں۔ یہ بات ختم ہونے کے بعد اب یہاں سے اس کے بعد جو ہم بات شروع کر رہے ہیں یہاں سے ذکر شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ خطاب شروع کرا ہے بنی اسرائیل سے۔ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ جی میں ابھی بتاؤں گا آپ کو۔ جی ہم لوگ آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے سورہ بقرہ کی۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے خطاب بنی اسرائیل سے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے کی جو مسلمان امت ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ اب یہاں سے جو بات شروع ہوگی اس کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے، وہاں پہ قبائل رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ بھئی آپ نے یہ کیا، میں نے آپ کو یہ دیا، اور وہ پوری بات کو۔ اس سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک عام فہم مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ انہی کے لیے باتیں ہیں، جبکہ ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو بھی فرما رہا ہے وہ جن اور کسی کے لیے ہیں ان کے لیے تو ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی بیان فرمائی ہے کہ کہیں ہم تو اس کا مصداق نہیں بن رہے، کہیں وہ چیزیں ہمارے اوپر فٹ تو نہیں آ رہی۔ تو یہاں سے خطاب شروع ہوتا ہے آیت نمبر 40 سے خطاب شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ اسرائیل لفظ جو ہے یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل تو ٹھیک ہے، بنی اسرائیل تو ہم نے بات کی تھی کہ اسرا یہ کہا جاتا ہے غلام کو، عبد کو، عربی میں عبد، اردو میں غلام، اور ایل اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسرائیل مطلب اللہ تعالیٰ کا غلام، جسے ہم لوگ عربی میں عبداللہ بھی کہتے ہیں۔ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب کا۔ حضرت یعقوب بیٹے تھے حضرت اسحاق کے، اور حضرت یعقوب بیٹے تھے حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، بڑے والے کا نام کوئی بتائے گا؟ بڑے بچے ایک کا نام تو میں نے اسحاق بتا دیا، اسماعیل، جزاک اللہ خیر۔
تو حضرت اسماعیل سے پتا تھا کہ وہ بڑے تھے کہ حضرت اسماعیل بڑے تھے. پوری ان کے میں سن رہی تھی، اس میں یہ چیزیں ساری اچھا سبحان وہ اللہ. میں نے پوری تقریباً 2 گھنٹے کی ہوتی ہے اور بہت اچھا اسلام چینل جو ہے نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب جو حضرت اسماعیل سے پیغمبر آئے وہ حضرت اسماعیل کے بعد سیدھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف، اور پھر حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، انہیں بنی اسرائیل کہا گیا. وہ جو 12 بیٹوں میں سے ان کے جو 12 قبائل تھے، اور انہی میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، اور پھر انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بعثت ہوئی، اور انہی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل میں یہودی تھے. وہ جب ان کی بعثت ہوئی تھی تو وہ یہودی تھے، اور ان کو جو کتاب دی گئی، ان کو جو شریعت دی گئی، وہ یہودیوں کے لیے ہی تھی. بہرحال ہم اپنی بات شروع کریں تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے ان کے لیے. اب ہم نے جیسے بات کی کہ جو ہم سے پہلے کے مسلمان تھے وہ یہودی تھے، اور جو شریعت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتابیں ان کو دی اور جو بھی کتابیں ہم کو دیں، اس میں جو دین کے بنیادی مسائل ہیں وہ ایک ہیں. یعنی دین کا جو بنیادی مصداق ہے، ایمانیات جو ہیں وہ ایک ہی ہے. البتہ شریعت کے کچھ معاملات میں فرق ہے، اور وہ ہر وقت کے لحاظ سے بدلتی رہتی تھی اس وقت بھی. لیکن جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جو رولز اینڈ ریگولیشنز، جو لاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، وہ آنے والی ٹائم تک کے لیے، قیامت تک کے لیے وہ فائنل کر دیے گئے ہیں. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے. یعنی آپ کسی بھی سچویشن میں ہیں تو اس قرآن سے آپ کو اس سچویشن سے کیسے ڈیل کرنا ہے، آپ کو ہدایت مل جائے گی، آپ کو روشنی مل جائے گی. تو ہم بات شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم کو دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعمت کو یاد کرو. کیا نعمت دی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جو بنی اسرائیل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نعمت دی؟ سب سے پہلی نعمت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت عطا کی، ان کے پاس تورات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبر ہیں، ان کے پاس جو بھی پیغمبر آتے تھے، جو بھی پیغمبر آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں. اس کے بعد ان کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو فرعون سے نجات دلائی تھی، وہ ایک بہت بڑی نجات تھی، کہ اس کا آگے ذکر آئے گا کہ فرعون ان کے ساتھ کیا کرتا تھا اور کیا ان کا بیڑا غرق کرتا تھا. یعنی ان کے جو ہے وہ بچوں کو مار دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، اور وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اور جب ان کے لیے پانی کے مسئلے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشموں سے پانی جاری کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو بھائی، میں نے جو تم پہ نعمتیں کی تھی ان نعمتوں کو یاد کرو. اب ان نعمتوں کو یاد دلا کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور جو میرے ساتھ عہد کیا گیا تھا اس کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، اور میں اپنا عہد پورا کروں گا. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ عہد پورا کرو، میں بھی پورا کروں گا. عہد کیا تھا؟ ایک تو ظاہری بات ہے، عہد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے. تو یہاں تک تو معاملہ جو تھا وہ تقریباً ٹھیک تھا. اب یہ یہاں پر جو ایک مانا جاتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی جو ہے وہ بیٹا سمجھتے ہیں، یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ ایک سیکٹ ہے ان کا جو یہ سمجھتا ہے. یعنی کہ تمام یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ایک ان میں ایک فرقہ ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتا ہے، پر اللہ عالم. تو بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عہد پورا کرو، تو اب جو ان کے پاس پہلے والی کتابیں تھیں، جو ان کو شریعت دی گئی تھی، اس میں انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، اور یہ ان کو بھی پتہ تھا. لیکن ان کی امید یہ تھی یا ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ نبی ہم میں سے آئیں گے. لیکن وہ نبی آ گئے عرب میں سے. اب جب وہ نبی عرب میں سے آ گئے تو ان کے لیے یہ پرابلم ہوگی کہ اب ہمارے پاس جو ایک منصب تھا، ہمارے پاس جو ایک سٹیٹس تھا کہ ہم امتی ہوا کرتے تھے، وہ ہم سے نکل گیا. اب جب یہ سٹیٹس سے نکل گیا تو اب ان کے لیے معاملات کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمانا کہ دیکھو عہد تم کر چکے ہو، تمہارے پاس جو کتابیں ہیں تم ان کو ماننے والے ہو، تو اس عہد کو پورا کرو، اور میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو. اب یہ اللہ تعالیٰ کون سا عہد پورا کرے گا؟
ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کا انسان سے یہ عہد ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو پورا کریں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت چلتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آیت نمبر یہ تھی 40 اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن، کتاب، قرآن پر ایمان لاؤ۔ اب اس کتاب پر، قرآن پر ایمان کون لے کے آ سکتا ہے؟ قرآن پر ایک تو ہم یہ کہہ دیں گے ہاں بھی قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن قرآن پر ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک رسول پر ایمان نہ لایا جائے۔ اگر کوئی شخص رسول کا انکار کرتا ہے تو وہ دراصل قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہی معاملہ اس وقت کے جو یہود تھے ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے کہ دیکھو بھئی تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اب جو یہ تمہارے سامنے ایک رسول جس کی بعثت ہوئی ہے، وہ جو تمہارے سامنے آیات پیش کر رہا ہے، ان کا انکار مت کرو، اور دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ کفر مت کرو ان کا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کفر نہ کرو، تکونوا اولا یعنی پہلوں میں سے، یعنی کہ جو پہلے لوگ ہیں، کفر کرنے والوں میں سے جو پہلے لوگ ہیں، اگر ہم اس کا جو ترجمہ دیکھیں تو وہ یہ کیا ہے کہ اور اس کے ساتھ تم پہلے ہی کافر نہ بنو۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے کافر نہ بنو، کیونکہ تمہارے پاس آلریڈی اس چیز کی کنفرمیشن موجود ہے۔ دیکھیں بڑے بڑے علماء جو تھے وہ یہود میں تھے، وہ لوگ وہاں پر وہ جہاں پر رہ رہے تھے وہاں پر وہ لوگ ایک پڑھے لکھے لوگ، عالم لوگ شمار کیے جاتے تھے، ان کی عزت کی جاتی تھی کہ ان کے پاس شریعت ہے، ان کی عزت کی جاتی تھی کہ ان کے پاس انبیاء ہیں، وہ لوگ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ دیکھو یہ ساری کنفرمیشن تمہارے پاس ہے، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھو، اپنے پاسٹ کو ذہن میں رکھو، جو تمہارے پاس پریزنٹ ہے، جو تمہارے پاس سامنے معاملات ہو رہے ہیں، ان کا انکار نہ کرو، ان کا کافر نہ بنو، اور تم میں بلکہ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس کی بڑی ہی خوبصورت تمثیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ یہ جو اب آپ دیکھیں کہ ایمان لاؤ، رسول کی تصدیق کرو اور کافر نہ بنو، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو جو ہے تھوڑی قیمت پر مت بیچو۔ اچھا اگر زیادہ قیمت ہو تو، اگر زیادہ قیمت ہو تو پھر بیچ دیا جائے۔ ہاں بالکل، آپ جو بھی اس کی قیمت لگا لیں وہ کم ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر ایک ہمارے لیے سمجھنے کا پوائنٹ ہے، جو بڑا ضروری پوائنٹ ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی قیمت پر مت بیچو، بلکہ اس کو یہاں تک رکھنا، تھوڑی قیمت، یہ قیمت ہوتی کیا ہے؟ یعنی کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کو کس لیے بیچتا ہے؟ وہ اس کو اس لیے بیچتا ہے کہ سب سے پہلی بات اس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اس کی چودراہٹ قائم رہے۔ کوئی بھی عالم، کوئی بھی اپنے آپ کو جو عالم کہلاتا ہے، جو دین کے معاملات میں خرد برد کرتا ہے، یہ قیمت اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ کسی کے لیے پیسہ ہوتا ہے، کسی کے لیے دولت، یعنی اس کے بچے ہو سکتے ہیں، کسی کے لیے اقتدار ہو سکتا ہے، کسی کے لیے سیاست ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ قیمت آپ کچھ بھی سوچ لیں جس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، جو انسان کے اسٹیٹس میں لوگوں کے سامنے اس کا جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹس بڑا کرنے والی چیز ہو، یہ اس کے لیے وہ قیمت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری ان آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، چاہے اس کے بدلے تمہیں پوری دنیا مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دنیا کے بارے میں کہ
میرے خیال سے غالباً وہ حدیث ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دنیا کی قیمت، اس دنیا کی اوقات ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو جو بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک بوند پانی تک نہ دیتا، پانی بھی نہ ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ یعنی کیا ہے، متاع قلیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں زندگی کو کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تھوڑی قیمت پر بیچ دو. یہاں پر ایک اور چیز، ایک انسان اس دنیا میں کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ 1000، 2، 5، 8، 10 لاکھ، 15، 20 ارب سال، وٹ ایور، اور وہ کتنا کما سکتا ہے، جتنا بھی وہ پوری یعنی کہ وہ جتنا بھی کما لے، لیکن اس کے مقابلے میں آخرت نہ ختم ہونے والی ہے، جو تھوڑی قیمت ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو لمیٹڈ ہے اور اس کے مقابلے میں ایک چیز جو ان لمیٹڈ ہے، تو وہ تو تھوڑی کیا، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. تو یہ چیز ہمارے ذہن میں بھی ضرور رہنی چاہیے کہ دین کے معاملات میں یہ جو قیمت ہوتی ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا کہ دیکھو یہ اس دنیا کے بدلے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ یہ جو ہے نا میری آیات کو ان تھوڑی قیمت پر اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. اور یہاں پر پھر وہ شیطان کا جو ہے نا وہ وار ہوتا ہے کہ شیطان آ جاتا ہے یہاں پہ، وہ تھوتنی رکھ دیتا ہے اپنی، اور پھر وہ کہتا رہتا ہے دیکھو یہ دنیا چلی جائے گی، تمہارے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، تمہارے پاس یہ بھی نہیں ہے، تمہیں یہ بھی چاہیے، تمہیں یہ بھی چاہیے، تمہارے بچے بھی ہیں فلانا فلانا. یہ تھوڑی قیمت کو اگر ہم ایک لفظ میں کہیں تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تھوڑی قیمت ایک لفظ میں ہے چودراہٹ. اٹس ایز سمپل ایسا کہ میری چودراہٹ نہ ختم ہو، میرا گھر نہ جائے، میری گاڑی نہ جائے، میرے بچے نہ جائیں، میرا اسٹیٹس نہ جائے، وہ چودراہٹ. یہ ساری چیزیں جو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، گھر ہو گیا، گاڑی ہو گئی، بچے ہو گئے، پیسہ ہو گیا، کپڑا ہو گیا، گھڑی ہو گئی، یہ کیا ہے؟ یہ میرا اسٹیٹس ہی ہے نا، اور یہ میرا اسٹیٹس میری چودراہٹ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو، اللہ سے ڈرو. اس کے بہت سارے مفہوم ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ جو اللہ سے ڈرو سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب تمہیں دیا ہوا ہے، تو یہ ذہن میں رہے تمہارے. جب تم اس چیز کو انسان دیکھیں، جو گناہ ہوتا ہے نا، ایک گناہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے کہ وہ کمزور پڑ جاتا ہے، ایک معاملہ ہوتا ہے، ایک مومنٹ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، انسان کسی ایسی سچویشن میں کہ انسان کمزور پڑ گیا اور اس نے گناہ کر دیا، جان بوجھ کے کیا، وہ ایک مومنٹ ہوتی ہے نا، اسی لیے ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے جہاں پہ سب کچھ موجود تھا، تو ہم تو پھر دنیا میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. لیکن یہ جو تھوڑی قیمت پر بیچنے والا ہے نا، یہ کمزوری نہیں ہے، کیونکہ یہ تسلسل ہے. اور جی یہ اس کو آپ کسی بھی کوئی بھی لفظ دے دیں اس کو، یہ وہ تسلسل ہے جو انسان اس لیے کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے، میں توبہ کروں گا اللہ مجھے معاف کر دے گا. آپ سمجھ رہے ہیں، ایک ہے کہ انسان سے غلطی سرزد ہوئی اور اس نے توبہ کی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بڑی غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، پھر چاہے دوبارہ وہ غلطی کر دے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک بار غلطی کی، 10 بار کی، 100 بار کی، 1000 بار کی، توبہ کرو، لیکن توبہ اس شرط پہ نہ کرو کہ میں دوبارہ کروں گا. جو توبہ اس شرط پہ کی جائے کہ میں غلطی دوبارہ کروں گا، وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. آپ نے غلطی کی، آپ نے توبہ کی، 1 بار، 100 بار، 10 بار، 1000 بار، اللہ تعالیٰ 1000 بار آپ کی توبہ قبول کرے گا. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر یہ لوگ اس چیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں. حق سمجھنے میں اور غلطی کرنے میں فرق ہے. اگر میں بحیثیت مسلمان یا بحیثیت اپنے اسٹیٹس کے یہاں پہ امام ہونے کے یا کچھ ہونے کے، اگر میں کوئی غلط کام اس لیے کرتا ہوں کہ میں امام ہوں، تو یہ بات غلط ہے، یہ نہیں میں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کوئی عزت دی ہے، مجھے کوئی اسٹیٹس دیا ہے، تو میں اس کا استعمال کرتے ہوئے غلط کام نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کے، یعنی کہ اگر میں کل کو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہوں یا مجھے احساس ہوتا ہے تو یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، یہ میرے دماغ میں کوئی خناس سمایا ہوا ہے کہ میں چودھری ہوں. یہاں پر اس خناس کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا توبہ کرو، اللہ نے کہا ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے. بی کانشیس، سوچو تم لوگ کیا کر رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے لیے بڑا ٹھیک ٹھاک وبال جان بن جائے. اسی لیے آپ دیکھیں، اب یہاں بات تو وہ ایسی ہے لیکن وہ سمجھانی بڑی ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو چودراہٹ میں گناہ کرتے ہیں،
میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو اتھارٹیٹیو سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہوئے، چودھری والا لفظ آپ سمجھ رہے ہیں نا، جو گناہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اگر ان کو نہیں تو ان کے بچوں کو مثال بنا دیتا ہے. یعنی کہ میرے آپ لوگوں کے سامنے بھی ہوں گے، اور پھر میں عموماً یہی کہتا ہوں کہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ارد گرد دیکھیں گے، 2-3 گھر چھوڑ کے آپ کو مل جائے گی ایسی مثال. کہ میرے اس میں بھی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص خود اربوں پتی، لاکھوں پتی، کروڑوں پتی جو بھی تھا، اور صرف اس کی پوتوں یا نواسوں تک پہنچتے ہوئے وہ لوگ ڈرائیور بن گئے. یعنی کوئی ڈرائیونگ بری بات نہیں ہے، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اربوں پتی، کھربوں پتی یا کروڑوں پتی وہ جو بھی تھے، ان کے پوتوں تک پہنچتے ہوئے یہ ان کا جو ہے وہ معاملہ ہو گیا کہ وہ دولت ان کے کسی کام نہیں آ سکی، اور وہ رکشہ چلا رہے ہیں یا ٹیکسی چلا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں. تو بات سمجھانے کا کیا مطلب ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہی لکھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہی انہیں کامیابی عطا فرما دے. لیکن ہم ایک سمجھانے کی بات کریں کہ یہ والا معاملہ جو ہوتا ہے نا، جو چودراہٹ میں گناہ کرنے والا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے مثال بنا دیتا ہے. تو یہ معاملہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. وَيَا فَتَّقُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ایک اور بڑی خوبصورت بات بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، دیکھو حق اور باطل کو گڈمٹ مت کرو، غلط ملت مت کرو. حق اور باطل کو مت ملاؤ. اب دیکھیں پھر یہ جو میں نے تھوڑی قیمت پر کیا تھا نا، اور جو حق اور باطل کو ملانے والا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو. ایک عام بندے کے معاملے کی یہ اسے کہتے ہیں نا، ایک عام بندے کے لیول کی بات نہیں ہوتی ہے، اسے تو حق اور باطل ہی واضح نہیں ہوتا ہے، تو اس نے غلط مرد کیا کرنا ہے. لیکن یہ جو حق اور باطل جب انسان پر واضح ہو جائے اور اس کے بعد انسان اس کو گڈمٹ کرے، ادھر سے بھی جو ہے نا وہ ادھر کی بات لے کے ادھر کی بات لے کے اس کو ملا کے آگے پیش کرے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے جس کے لیے آپ یہ کام کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ یہ تو آپ کر رہے ہو، غلط ملت کر رہے ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حق کو چھپانا چاہتے ہو. حق کو کوئی کب چھپائے گا؟ اب اسی معاملے پہ چلے جائیں کہ آپ کے پاس انبیاء بھی آئے، آپ کے پاس شریعت بھی ہے، آپ کے پاس کتاب بھی ہے، آپ کے پاس کنفرمیشن بھی ہے. اب آپ کے سامنے ایک رسول آیا ہے کتاب لے کے. اب آپ نے کیا کیا کہ یہاں سے شروع ہو جائیں. آپ نے اس کا کفر بھی کیا، آپ نے اس کو تھوڑی آیات پر بھی بھیجا، آپ نے حق کو غلط ملت بھی کیا. مقصد آپ کا حق چھپانا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. تمہارے پاس پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے جس کے ذریعے سے تم جانتے ہو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. اب یہاں پر ایک اور چیز ہمارے لیے بڑی سمجھنے کی ہو جاتی ہے. انسان جب اللہ تعالیٰ انسان کو علم سے نوازتا ہے تو سب سے پہلا حملہ جو شیطان کا اس کے اوپر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ رکھے ہوئے کہ تم باپ ہو. وہ ہمارے پنجابی تم ہی پہ ہوئے ہیں، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب انسان کہتا ہے کہ اب جو میں نے کہہ دیا وہ حق ہے. اور اس میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے، آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا جو شخص مشہور ہونا چاہتا ہے نا، جو تو لوگ آئیں واہ واہ کریں، وہ کیا کرے گا کہ وہ تاریخ میں سے یا پچھلے 100 200 300 سالوں میں سے وہ کوئی ایسا مسئلہ اٹھائے گا جس پہ علماء کا اختلاف ہے، اور وہ ایسا اختلاف ہوتا ہے جو شاید قیامت تک چلتا رہے، اللہ عالم. وہ اس اختلاف کو اٹھاتا ہے اور اس میں ایک نیا رنگ بھر کے عوام کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اور جو سادہ لو عوام ہوتے ہیں، سادہ لوہ سے کیا مراد ہے کہ وہ شخص جس نے دین کا بنیادی علم حاصل نہیں کیا، جس نے دین ایمان کا بنیادی علم حاصل نہیں کیا، اس کے لیے وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے واہ جی واہ، مولوی صاحب نے کیا مسئلہ بیان کر دیا. اور ہمارے 80 سے 90% لوگ ایسے ہیں کہ جو دین کے معاملے میں تقریباً پورے ہوتے ہیں.
انہیں بس وہ بچپن سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، 5 نمازیں ہیں، روزہ رکھنے ہیں، زکاتیں دینی ہیں، اگر پیسے ملے تو حج بھی کر لینا، باقی سب کچھ جو بھی ہوگی دیکھی جائے گی. اور وہ انہی 5 چیزوں کو اپنی پوری زندگی کا حاصل سمجھ کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی عالم بن گئے. یعنی میرے سامنے ایسی مثال موجود ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو عالم کو کسی شخص نے جس نے اپنی زندگی دین پر پڑھنے سے سکیں کہ یہ کیا ہے، اسے جو پتہ ہے وہ مجھے بھی پتہ ہے، کہ وہ ان کے اندر کا جو شیطان ہوتا ہے نا وہ ان کو چین نہیں لینے دیتا کہ کوئی جو ہے نا کوئی مجھ سے بھی زیادہ جان سکتا ہے. تو یہ والا معاملہ جب انسان حق اور باطل کو ملا دے، یہ حق کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جانتے ہو نہ ترجموں میں نہ ترجموں میں نہ تفسیروں میں نہ ہی مفہوم میں تحریفیں مت کرو. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آیت نمبر 43 یہاں پہ آ جاتے ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. نماز میں ایسی کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو؟ آپ دیکھیں، اگر ہم پاکستان میں جا کے دیکھیں، مسجدیں تو بھری ہوتی ہیں، خاص طور پہ مگر KPK والی سائڈ جیسے سرحد پہلے کہا جاتا تھا، وہ جہاں پہ ہمارے پٹھان بھائی رہتے ہیں، وہاں پہ تو نماز نہیں پڑھنے والا جو ہے وہ شاید ہی کوئی اکا دکا آپ کو ملے. لیکن اس کے باوجود جو مسلمانوں کا حال ہے ہمارے یہاں وہ تو بالکل نہیں سنبھل رہا. تو پھر یہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے ہم کو؟ ایسی کون سی چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ سمجھیں گے، ان کو ریمیڈی دی ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو کہا نماز پڑھو، لگ ان کو بھی فرما رہے کہ بھائی کیا ہو گیا، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، جھکنے والے کے ساتھ جھک جاؤ. تو اس میں کون سی ایسی ریمیڈی ہے؟ تو اب یہاں پر ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر انسان کا تعلق نماز میں اللہ تعالیٰ سے قائم نہیں ہوتا تو وہ ٹیکنیکلی تو نماز ادا ہو گئی کہ آپ نے وضو بھی کر لیا، شرط پوری کر دی، آپ نے قیام کی شرط بھی پوری کر دی، رکوع کی بھی کر دی، سجدے کی بھی کر دی، ٹیکنیکلی نماز ہو گئی. لیکن اگر ایک انسان کو یہی نہیں پتا کہ وہ نماز میں پڑھ کیا رہا ہے، وہ جب رکوع میں جاتا ہے تو وہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے، تو وہ جو رب اور عظیم ہونا ہے اس کا کیا تعلق ہے؟ کہ وہ سجدے میں کہتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے کہ میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ تحیات پڑھتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جو نبی پہ درود بھیجتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا پر. آپ دیکھیں کہ اگر ان چیزوں کو کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہا ایک بندہ اور نماز میں کھڑے ہو کے اس کی وہ کنسنٹریشن ہی نہیں ہو رہی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر سکے، تو یہ چیزیں تو آٹومیٹیکلی ہو جائے گی نا. یعنی آپ کے اوپر اگر اپنا جو بھی آپ عبادت میں انسان لگا ہوا ہے، وہ چاہے روزہ ہے، وہ چاہے عمرہ ہے، وہ چاہے نماز ہے، نماز سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل بنیادی بات کی، اگر ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکشن قائم نہیں ہو رہا ہے جس کے ذریعے سے آپ کا تزکیہ ہوگا، تو اس کا مطلب کہ معاملات خراب ہیں. اب وہاں پر بھی یہ ہوا کہ انہوں نے نماز پڑھنی بالکل چھوڑ دی اور زکوٰۃ دینے کی بجائے سود لینے شروع کر دیے. اور آج کے مسلمان سسٹم کا، اسلامی سسٹم کا سب سے بڑا پرابلم کہ ہم لوگ 1.8 بلین مسلمان ہیں. کتنے ہوں گے پتہ نہیں، 1.8 بلین یعنی 1.8 ارب، 1.8 بلین مسلمان ہیں، اور ہم لوگ آج تک اپنے لیے ایک انٹرسٹ فری فائنینشیل سسٹم نہیں تیار کر سکے. یعنی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام. ہم لوگ یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ بڑے دعوے دار کہ ہم دین والے، ہم قرآن والے، ہم نبی والے، ہم فلانے والے، ہم ڈھمانے والے، لیکن 1.8 بلین مسلمان اور اپنے لیے کوئی ایسا گلوبل فائنینشیل سسٹم نہیں تیار کر سکے کہ جس کے ذریعے سے انٹرسٹ فری اکانومی چلائی جائے.
پھر وہی بات، میں دوسرے لوگوں کی بات نہیں کرتا، پاکستان کو آج بھی اگر کچھ پرابلم ہو تو کہاں جاتا ہے؟ بھاگا بھاگا قرض لینے، سود پہ قرض ہے، جس سے بھی لیتا ہے کرنے لگتا اس کو مروا دیتے ہیں. سود پہ قرض لینا ہے. اس پہ ہمارے ملک کی پوری معیشت چل رہی ہے، جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی جمہوریہ پاکستان. چلیں یہاں کی تو ہم کیا بات کریں، یہاں پہ تو ہم لوگ 1% سے بھی کم ہے. یہاں پہ تو چلیں ہم چلو کچھ وہ ہیں، لیکن یہاں پر اگر انسان عبادت کے ذریعے سے اپنے رب سے تعلق نہیں قائم کر سکتا تو یہ تزکیہ، زکوٰۃ بیسیکلی تزکیے سے نکلا ہے، تو اس کے اندر کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، اس کی پیوریفیکیشن نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ کام نہیں ہو سکتا ہے تو وہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو. اب ہوا یہ تھا کہ یہودیوں کے ساتھ ایک یہ بھی چیز تھی کہ ان کی نماز میں سجدہ اور رکوع انہوں نے ختم کر دیا تھا، وہ نہیں ہوتا. تو یہ ہماری نماز میں یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھی آ جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکسٹ آیت میں، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو نیکی کا حکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہ انسان کب کرتا ہے؟ یہ کب ہوگا کہ میں دوسروں کو نیکی کا حکم دوں گا اور خود نہیں کروں گا؟ یہ تب ہوگا جب میں سمجھوں گا کہ میں بخشا ہے، میں نے اب دین بھی پڑھ لیا ہے، میں نے قرآن بھی 4-5 بار ختم کر لیا ہے، میں جہاں پہ مسجد میں 5 نمازیں بھی پڑھ لیتا ہوں، میں سال میں زکوٰۃ بھی ادا کر دیتا ہوں، میں نے 2-4-5 حج بھی کر لی ہیں، میرا تو اللہ خیر چلا، اب میں جو کروں وہ اوپن ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ شخص جس کے پاس یہ دین کا غلط تصور ہوگا وہ اپنے غلط کاموں میں مزید پکا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس بات سے قائل کر لیا ہے کہ میں جو دین کے کام کرتا ہوں اس کے ذریعے سے میرے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی ایسا غلط کام جو توبہ کی شرط پہ کیا جائے تو وہ توبہ قبول والا معاملہ نہیں ہے. تو یہ معاملہ بھی بڑا خطرناک ہے، اور یہی انسان کے پاس ہوا. یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس کتابیں، رسول، شریعت سب کچھ ہے، تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو تو ہدایت کرنا چاہتے ہو، لیکن اب جو تمہارے پاس ہدایت آئی ہے تو اب تمہیں کیا ہوا؟ اب تمہارا معاملہ کیوں خراب ہو گیا؟ اب تمہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے کہ تم اس کو نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو مت بھولو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب کے پڑھنے والے ہو، تمہارے پاس تورات موجود ہے، تمہارے پاس احکامات موجود ہیں، تمہارے پاس کنفرمیشن موجود ہے. افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے ہو، سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ 44. اللہ تعالیٰ سے مدد کرو. دیکھیں پھر وہی بات، نماز، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. اچھا یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ صبر کیا ہوتا ہے؟ نہیں یہ صبر کیا ہو، یہ تو مجبوری ہے. اللہ کی رضا میں اگر میں راضی ہوں تو میری مجبوری ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیمار کر دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دیا ہے تو اگر مجھ سے کچھ لے لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے. اگر چاہے میں اونچا اونچا رو بھی لوں، یا میں ناؤز باللہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بری بات بھی کرنا کیا ہے وہ اینڈ پہ کرے گا تو وہ صبر ہی کرے گا نا، اپنے دل کا غبار نکال کیا کرے گا. تو یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب قرآن صبر کی بات کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ صبر کی بات کرتا ہے تو یہاں پہ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان ارادی طور پر اور قوت کی بنیاد پر کہ ایک چیز کے کرتے ہوئے اسے رک جائے. صبر سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم لوگ صبر کو اس پیرائے سے نکال دیں گے تو پھر وہ صبر نہیں رہے گا. اب اگر خدا نہ خواستہ کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا موبائل ٹوٹ گیا، وہ بیچارہ صبر ہی کرے گا اور کیا کرے گا؟ وہ نکل کے دوسرے بندے کو پٹائی تھوڑی شروع کر دے گا، اور اگر پٹائی کر بھی دیتا ہے اس کی گاڑی تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی.
تو صبر کے لیے یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ دین میں صبر اس چیز کو کہا گیا ہے جہاں پہ آپ نے عزم کیا، آپ نے ارادہ کیا اور آپ ایک کام کر سکتے تھے اور آپ اسے رک گئے. تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو صبر سے اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہوئے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے پاس اور کچھ نہیں، کم از کم یہ والا کرنے کا پوائنٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، لیکن اگر میں یہ کرتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو آپ اسے رک جاتے ہیں. اب دیکھیں، اب اس سچویشن میں اپنے آپ کو اس سچویشن میں لائیں کہ جہاں پر آپ کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کہ میں یہ کروں. اب اس کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا کیا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوگا؟ اب آپ گڑ گڑائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اب گویا آپ ویسی نماز پڑھیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں سامنے، یا دیکھ رہی ہوں سامنے، یا اگر نہیں تو کم از کم میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. آپ جو دعا مانگیں گے ہاتھ اٹھا کے، وہ ڈائریکٹ آپ کے رب سے رابطہ ہوگا آپ کا. تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بڑی چیزیں ہیں، یہ دونوں بڑی چیزیں ہیں. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بھاری چیزیں ہیں مگر ان کے لیے نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. بڑی چیز تو ہم نے بات کر لی کہ اگر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے نماز ایک مصیبت ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ آج کی ہماری جو پود ہے، جو ہماری جنریشن ہے، اس کے لیے نماز ایک سب سے بڑی مصیبت ہے. اور وہ سب سے پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ کیا میں جاؤں؟ چلیں فجر کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو عذاب ہے نا، وہ تو مصیبت سے بھی بڑھ کے کوئی چیز ہے. صبح صبح اٹھو، نیند بھی قربان کرو، اب تو سردی آ گئی ہے، صبح 4-5 ٹیمپریچر ہوتا ہے، وضو بھی کرو، اس کے بعد پھر مسلے پہ بھی کھڑے ہو، واسیہ بھی، اوپر سے عربی بھی پڑھ رہے ہیں جس کا مطلب بھی سمجھ نہیں آتا، تو وہ تو یہی کہے گا نا یہ دین نہیں ہو سکتا. وہ سب سے پہلا سوال ہی کرے گا یہ آپ کا کیسا رب ہے، یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں نیند بھی خراب کروں، میں اپنے آپ کو گیلا بھی کروں، میں نماز بھی پڑھوں، مجھے پتہ بھی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور آگے سے آپ کہتے ہیں بڑا ثواب ہے، بڑا، یہ کون سا ثواب ہے؟ اور واقعی یہ کون سا ثواب؟ یعنی کہ ایک بندہ اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو دیکھے تو کون سا ثواب ہے؟ اسی طرح روزے کی آپ معاملہ دیکھ لیں، یہ مسلم کہتا ہے کہ کیا مصیبت ہے بھائی، صبح فجر سے لے کے شام کو جو ہے وہ آپ مغرب تک کچھ بھی نہ کھاؤ. چلیں یہاں پہ تو پھر صحیح ہے، سوچیں جو وہ لندن میں اور وہ جو ناروے اور وہ فن لینڈ والی سائڈ پہ رہتے ہیں جن کا 20-22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، اب وہاں پہ آپ لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو اس لیے یہ چیز یاد رکھیں کہ دین کے احکامات اگر کانٹیکسٹ سے نکال دیے جائیں گے تو وہ مصیبت ہی بن جائے گی. پھر وہ چلیں ایک ہم لوگ جس سچویشن میں ہیں یا ہماری جو جنریشن ہے، جو ہم سے جو پہلے والی جنریشن ہے، ان کے لیے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھ، کچھ روایات کے ذریعے کچھ کلچرل اسلام پہنچ گیا ہے. لیکن جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے کون سا کلچرل اسلام؟ ان کو تو آپ یہ سمجھیں کہ ان کو تو اسلام پہنچانا گویا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک معجزے سے تقریباً تعبیر کرنے کے برابر ہوگا کہ یہاں پہ رہتے ہوئے آپ انہیں اسلام سکھا سکیں. دیکھیں ایک چیز کی اور میں طرف توجہ دلاؤں گا، ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس معاشرے میں یہاں پہ رہتے ہوئے یہ بالکل بھی کافی نہیں ہے. ہم لوگ انہیں 6 کلمے یاد کروا دیتے ہیں، یہ بالکل بھی کافی نہیں ہے. ہم لوگ انہیں قرآن کی سورتیں یاد کروا دیتے ہیں، یہ بالکل بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ بالکل ہی ایسی چیز ہے کہ انہوں نے رٹا مار کے کوئی چیز اپنے دماغ میں یاد کر لی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں وہ لوگ جب اپنی عملی زندگی میں آئیں گے تو بھول جائیں گے، کیونکہ انہیں اس کا کوئی عملی تصور ہی نہیں ہے ان کے پاس، ان کے لیے یہ چیز کوئی فائدہ مند ہی نہیں ہے. تو یہاں پر رہتے ہوئے اس چیز کو بہت ضروری ہے. جو ہم لوگ الحمدللہ سیٹرڈے کلاس کرتے ہیں اس میں یہی چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو اس چیز کا شعور دیا جائے کہ دیکھو بچوں، جو آپ سیکھ رہے ہو یہ ایسے ہوائی باتیں نہیں ہیں، اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہے، اس کے پیچھے رسول ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے، رسول کی زندگی ہے، صحابہ ہیں، ایک پورا سسٹم ہے جس کے ذریعے یہ چیز چلی ہے اور ہم تک پہنچی ہے. اگر یہ چیز بچوں کو نہیں سکھائی جائے گی وقت پر تو پھر
یہ دونوں بڑی چیزیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے لیے صرف اور صرف ایک ایکسرسائز بن کے رہ جائے گی کہ ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ بڑے بھی کرتے تھے، ہمیں بھی کرنے کہتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ایک مشکل کام ہے، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اب یہاں پر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرتے ہیں؟ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں نا۔ اگر ابھی اسی وقت آپ اپنے آپ سے سوال کریں، مجھے اس کا جواب نہیں چاہیے، اگر آپ اس وقت اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا کیا ڈر ہے؟ اگر دیکھا جائے تو وہ ڈر عموماً یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی چیز چھین نہ لے۔ اگر میں اسے ایک لفظ میں اس ڈر کو بیان کروں نا، تو ہمارے پورے لوگوں میں، اکثریت میں، ڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میرے پاس ہے نا وہ مجھ سے چھن نہ جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ڈیفینیشن ہے تو آپ مجھے بتائیں، آپ کے ذہن میں اور کوئی بات آتی ہے اس کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور جو میرے پاس ہے وہ چلا نہ جائے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے نا، یہ بھی بس ایک دماغ کے اس میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا نا، یہ نہ جائے، جو میرے پاس ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ تو خشیت جو ہے، علماء اسے ایسے بیان کرتے ہیں کہ خشیت جو ہے وہ آپ کی ایک ایسا سکون ہے، ایک ایسی انکساری ہے جو اللہ کی عظمت کے سامنے آپ کو حقیر بنا دے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو حقیر کب سمجھیں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان لیں گے۔ یہ بڑا فائن پوائنٹ ہے یہ، کہ ہم لوگ کہتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ وہ مولوی صاحب کہتے رہتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وہ نیچے بمانی کر رہا ہوں، کی ڈرا ہوں میں، کی کرا میں قبر کھود کے بیٹھ جا، کی کرا میں، جن کو علم۔ اب یہ جو علم، نالج، وزڈم، یہ انسان تب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ یہ نہ جانے کہ اس کا رب کون ہے۔ بھئی جو اللہ تعالیٰ کے مختلف کنسیپٹ آگے ہیں کہ پتھر بھی رب ہو سکتا ہے، سورج بھی رب ہو سکتا ہے، چاند، یہ چیزیں کیوں آتی ہیں؟ کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی حقارت، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا پیدا نہیں ہوتا۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہوگا نا تو انسان نماز پڑھ کے اپنے آپ کو عالم سمجھے گا، کم از کم جنتی تو سمجھتا ہی ہے۔ میں نے تو یہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا، وہ تو اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ معاملہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی علم کی وجہ سے اختیار کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یظنون، نہیں سوری، یہاں پر ایک وَإِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ إِنَّ لَهَا كَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ ان کے لیے بڑی چیزیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کی 2 کیفیات بیان فرماتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ جو خشیت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے اندر 2 بڑی خاص کیفیات پائی جاتی ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو من ربہم، کہ جو اب اللہ تعالیٰ سے، رب سے ملاقات، اس کی ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو ملنے والے ہیں اپنے رب سے، ملاقات کرنے والے ہیں، اور الیہ راجعون، اس کی طرف پلٹنے والے ہیں، یعنی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، پلٹنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جو ہم نے خشیت کے بارے میں بات کی، ابھی جو ہم نے خشیت کی بات کی، وہ خشیت اگر انسان کے اندر یہ 2 چیزیں پیدا نہیں کرتی کہ ایک آپ نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اور دوسرا جواب دہی ہے، رب کے سامنے پیش ہونا، جواب دہی، اگر یہ 2 چیزیں انسان کے اندر نہیں پائی جاتی تو یہ جو جتنی بات ہے یہ تمام اس کے اوپر فٹ آتی ہے، یہ تمام معاملہ اس کے اوپر فٹ آتا ہے۔ اب یہاں پر پھر ہم لوگ اپنے اندر جھانکیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہمیں اس بات کا علم کی بنیاد پر، دینی علم کی بنیاد پر ہمیں اس بات کا کتنا یقین ہے کہ ہم اپنے اعمال کے بارے میں جواب دیں اور ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ہمارے یہاں تو پھر میں ایسے کہتا ہوں نا، میری جنریشن میں سے پہلی والی جنریشن میں چیزیں مل جائیں گی، ہمارے جو آگے والی جنریشن ہے ان میں یہ چیز کتنی موجود ہے؟ اگر یہ موجود نہیں ہے تو اس کا قصوروار کون؟ اب یہاں تو میں نے کہا نا بنی اسرائیل سے خطاب ہوا،
اب ہم بنی اسرائیل کی بجائے جو ہے نا یا ایھا المسلمون کر لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو یا ایھا الذین آمنوا ہے نا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ذرا ان آیات کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، کیا کیا نعمتیں نہیں دی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں امت کے طور پہ، رسول، قرآن، جگہ، آزادی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا کیا نعمتیں نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا کیا تھا؟ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ سب کچھ ہے۔ ہمارے پاکستان میں بہت سارے دینی مدارس ہیں، بہت سارے دینی علماء ہیں، لیکن یہ جو عہد ہے یہ ابھی تک اس لیول پہ پورا نہیں ہو رہا ہے جہاں پہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ والا معاملہ ہے۔ اللہ سے ڈرو، ماشاءاللہ کتنا ڈر ہے ہم جانتے ہیں۔ یہاں پہ ڈر اس لیے ہے کہ یہاں پہ ڈنڈا ہے، یہاں پتہ ہے اگر میں پکڑا گیا تو معافی نہیں ہوگی، یہاں پتہ ہے مجھے اسپیڈنگ ٹکٹ بھی مل گئی تو کسی کا باپ بھی معاف نہیں کروا سکتا، یہاں پتہ ہے میں ایک بار پھنس گیا تو پھر اس سے کوئی خلاصی نہیں ہے۔ یہ ڈر اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، یعنی انسان یہاں پر سیدھا اس ڈر کی وجہ سے رہتا ہے۔ پاکستان میں یہ ڈر نہیں ہے، اس لیے دیکھیں لوگ جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ کتاب قرآن پر ایمان لاؤ، کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کو سمجھتے ہیں؟ پڑھنے والے تو بہت سارے ہوں گے، ظاہر بات ہے بچپن سے کہا تھا الحمدللہ بلال مال کے بچپن سے اتنا پڑھنے والے سے، لیکن ایمان لانے والے، سمجھ کی بنیاد پر قرآن پر ایمان لانے والے کتنے ہوں گے؟ انکار نہ کرو۔ انسان ایک جانتے بوجھتے انکار کرتا ہے، ایک علم نہ ہونے کی بنیاد پر انکار کرتا ہے۔ یہ دونوں انکار آپ کو پاکستان میں مل جائیں گے۔ وہ کیا کہتے تھے، کھان نو پورا نہیں پہنتا ہے تسی کہتے ہو فلانا بھی کام نہ کرو ٹمانا بھی کام نہ۔ ہم مر گئے بھوکے، ہمیں یہاں پہ کھانے کو نہیں مل رہا، ہمارا فلانا معاملہ نہیں پورا، آپ کو یہ پڑا ہوا ہے کہ یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو، اسلام میں یہ بھی منع ہے، اسلام میں بھی منع۔ تھوڑی قیمت پر مت بیچو، یہ تو ہر گلی محلے میں آپ کو ملے گا نا، کہ ہر جو بھی یعنی کہ اللہ ماشاء اللہ والے معاملے میں کہ پھر جو بھی وہ نکلتا ہے نا، 1.5 کتاب اس نے پڑھی ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو کم از کم امام الامت جو ہے نا، وہ استاد کے درجے سے نیچے تو سمجھتا ہی نہیں کہ میں پڑھ کے آیا ہوں 8 سال میں نے اپنا جو ہے نا وہ عالم کا کورس کیا ہے اور میں مفتی بنا ہوں، یا وہ جو بھی ہے، وہ عموماً مفتیوں میں یہ چیز نہیں ہوتی، وہ جو 8 سال والے ہوتے ہیں ان میں زیادہ پرابلم ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا یہ یعنی کہ وہ اسے کہتے ہیں نا امت کی رہنمائی سے نیچے کا درجہ تو دیتے ہی نہیں ہے نا، وہاں سے تو جو ہے نا وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، یہ ڈر والا معاملہ ان کا وہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈر کے میں نمازیں پڑھ لی، معاملہ صاف ہو گیا، حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ یہ والا معاملہ ہماری امت میں کیا پایا جاتا ہے کہ ہمارے لوگ کیا کریں گے کہ جب کوئی معاملہ ہو جائے گا تو وہ 50 مفتیوں سے فتویٰ لینے پہنچیں گے، اس سے بھی لو، اس سے بھی لو، اس سے بھی لو، اس سے بھی لو۔ سب سے ہلکا کس کا ہے، میری فیور میں کس کا جاتا ہے، اس کے معاملے پہ عمل ہوگا۔ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، یہ صرف اپنی بات پوری کرنا ہے کسی مفتی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اول تو یہ کہ نماز کا مطلب ہی نہیں پتہ ہماری، خاص طور پہ جو اگلی آنے والی جنریشن ہے اس کے پاس تو بہت ہی بیڑا غرق ہے۔ اور سر یہاں ہی نہیں ہو، پاکستان کی یونیورسٹیز میں وہاں پہ چلے جائیں، بہت بیڑا غرق ہے۔ وہ اب تو خاص طور پہ وہ جو نئی قسم کے نشے اور وہ جو چیزیں انٹروڈیوس ہو گئی ہیں، اور یہ موبائل نے آ کے جو بیڑا غرق کیا ہے، اور وہ جو ٹک ٹاک نے جو ہے نا، ٹک ٹاک نے تو گھر گھر میں جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا وہ مراسی پیدا کر دی ہیں۔ میں کنجر نہیں کہنا چاہتا، کنجر بہت بھاری ورد ہے، لیکن گھر گھر میں مراسی اور جو ہے نا وہ ڈانسر پیدا ہو گئے ہیں، یہ ٹک ٹاک کی اور موبائل کی بدولت جو ہے۔ تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ والا تو یہ تو معاملہ ہی بڑا خراب ہو گیا۔ نیکی کا حکم دو یہاں پہ نیکی کی ڈیفینیشن ہی کیا ہے کہ اگر ہم ابھی یہاں پر بیٹھے ایک دوسرے سے سوال کرنے کہ نیکی کیا ہے تو پریشانی ہو جائے گی ہمیں ایک دوسرے کا جواب دینے کے لیے۔ اتأمرون الناس وتنسون انفسکم، کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اب یہاں پہ وہ نیکی کیا ہے؟ جو ایک طبقہ ہے دیندار اس کے پاس نیکی کا ایک تصور ہے، جو بزنس مین ہے اس کے پاس ایک تصور ہے، جو عام آدمی ہے اس کے پاس ایک تصور ہے، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے اس کے پاس ایک تصور ہے، جو ڈاکو ہے اس کے پاس ایک تصور ہے، وہ جو عورتیں ناچنے گانے والی ہیں ان کے پاس ایک تصور ہے۔ یہ سارے مختلف تصور نیکیوں کے موجود ہیں۔ قرآن کا تصور نیکی کیا ہے؟ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ آپ یہ کبھی آپس میں ایک دوسرے سے وہ کیجیے گا، اور اس پہ میں نے 2 جمعے پڑھائے تھے۔ تم کتاب پڑھنے والے ہو، یہاں پہ کتاب پڑھنے سے مراد صرف عربی پڑھنا نہیں ہے۔ کتاب پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا پڑھنا کہ جس کے ذریعے سے وہ علم میری سمجھ میں آئے اور مجھ میں تبدیلی پیدا ہو۔ اگر وہ تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے تو وہ پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، وہ بس پھر زبان کی مشق ہو رہی ہے الفاظ کو ادا کرنے کی۔ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔
اب یہ جو یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے کہ مدد کس کے لیے حاصل کرنی ہے؟ نماز سے اور صبر سے ایک مسلمان کس چیز کے لیے مدد حاصل کرے؟ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہم لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ دین میں ہم سے چاہتا کیا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 5 نمازیں پڑھنا ہمارے لیے سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی وسائل ہیں، جتنے بھی وسائل ہیں، ہم لوگ اپنی سروائیول کے لیے جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور جو باقی وقت بچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگائیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں؟ اور اگر سمجھتے ہیں تو یہ کرتے ہیں. آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے ہم لوگ اس کو کس کے لیے تیار کرتے ہیں؟ ایک پہلے سے بتاتے ہیں کہ بیٹے تم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، آئی ٹی میں جانا ہے، مکینیکل میں جانا ہے، جو بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے. ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اسلامی ڈاکٹر ہوں، اسلامی انجینئر. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں کہ بیٹے تم مسلمان ہو اور تم نے دین کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. یہاں سے آگے چلتے ہیں. یہ دونوں بڑی چیزیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ڈر. میں آپ کے سامنے اگر ایک 6 7 8 سال کا بچہ جب ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ اگر اس کے کوئی فوت ہو جائے، چچا خالو تایا ماما پھپھا دادا نانی، ہم لوگ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پاس چلا گیا اور حج پہ چلا گیا. اور کیا آپ اسے کیا سمجھاتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ لیکن اسی یعنی کہ ایک 6 7 سال کے بچے کو ہم کیا کانسیپٹ دیتے ہیں مرنے کا؟ ہم لوگ اسے کوئی کانسیپٹ نہیں دیتے. ہم اسے کچھ نہیں بتاتے. جبکہ ہونا یہ چاہیے، ہمیں اسے یہ بتانا چاہیے کہ بیٹے دیکھو یہ جو چلے گئے نا، اب یہ ایک دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں، اور کل کو میں نے اور تم نے بھی جانا ہے. ہم لوگ یہ والا حصہ اومٹ کر دیتے ہیں، یہ والا حصہ نکال دیتے ہیں، یہ والا حصہ نہیں بتاتے. وہ چھوٹے بچے کو موت کے بارے میں بتا رہے ہو، اور بھئی اور کیا فرشتے آگے بتائیں گے؟ ہمیں اگر ہم اپنے بچوں کو بچپن سے یہ بات نہیں بتائیں گے کہ بیٹے زندگی اس کے بعد بھی آنی ہے، اگر ہم بچے کے دماغ میں یہ چیز نہیں ڈالیں گے کہ اس زندگی کے بعد جو تم کر رہے ہو اس کا جواب دینا ہے، تو آپ کیسے اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک نیک اولاد جو ہے وہ پرورش پائے گی یا پروان چڑھے گی، کہ جب آپ اسے جواب دہی کا کانسیپٹ ہی نہیں سمجھا رہے ہیں. تو یہ والا معاملہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ بچپن سے ہی اپنے بچوں میں اس چیز کی، جسے کہتے ہیں نا، اس چیز کا جذبہ یا اس چیز کی پہچان پیدا کریں کہ بیٹے یا بچے یا بچی ایک زندگی اس کے بعد بھی ہے. کوئی بڑا ہو کے چلے جاتا ہے، کوئی بوڑھا ہو کے چلے جاتا ہے، کوئی بچپن میں بھی چلے جاتا ہے. ہم یہاں آئے ہیں اور سب نے جانا ہے، کسی نے پہلے کسی نے بعد میں. اگر یہ چیز ہم اپنے بچوں میں انسٹل نہیں کر سکتے، آخرت، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، جواب دہی، اگر بچپن سے یہ چیز انسٹل نہ کی جائے تو 19 20 21 سال تک آتے ہوئے جب بچہ یہاں کے خاص طور پہ ایجوکیشن سسٹم سے پڑھ کے نکلتا ہے، جو بچے کو ایتھیسٹ بناتا ہے، بیسیکلی بچے میں سے اللہ تعالیٰ کا کنسیپٹ ختم کرتا ہے. وہ کہتا ہے کیا ہو گیا، یہ کون سی جو ہے نا وہ پریوں کی کہانیاں ہمیں سنا رہے، کوکاف کی کہانیاں ہمیں سنا رہے کہ فرشتے ہوتے ہیں، ان کے پر ہوتے ہیں، فرشتہ ادھر بھی جاتا ہے، جن ہوتے ہیں. اور وہ کیا سمجھے گا ان چیزوں کہ قبر ہے، قبر میں جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، قبر چوڑی ہو جاتی ہے، جنت ہے. وہ کون سی دنیا، کیا بات کر رہے ہو ماں جی، بڈھے ہو گئے تسی، آپ کا دماغ پھر گیا ہے. یا میرا باپ کو کیا ہو گیا، داڑھی رکھ لی ہے. دنیا میں جتنے بلینئر ہیں کسی کی داڑھی ہے جو آپ نے رکھی ہوئی ہے. یہ معاملہ بچپن سے نہیں سکھایا جاتا. تو یہاں تک ہم اپنی بات کو رکھیں گے کہ ایک تو بنی اسرائیل کو کہہ کے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، یہ معاملہ ہے، اور دوسرا ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ان کے لیے آیا وہ ہم پہ بھی استنباط ہے، ہم نے بھی اس کو سمجھنا اور اپنے بھی اپنی زندگی ویسی گزارنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا، جو بھی ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ سیکھا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں سے جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ کی طرف سے تھیں، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو وہ میری طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.